وہ لڑکی مجھے عجیب امتحان میں ڈال چکی تھی۔ میں اسے اپنے ہاتھوں سے بے حجاب نہیں کر سکتا تھا۔ میرے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ دیکھ رہی تھی، پھر گہری سانس لے کے کہنے لگی، چلو اتارو اپنی قمیض۔ یہ کہہ کے اپنے بالوں کا کیچر اتار چکی تھی۔ میری بہن نے آنکھیں بند کر لیں۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں شاید آج کے بعد کبھی اپنی بہن سے آنکھیں نہ ملا پاتا۔ بہن بھائی کا رشتہ بہت احترام والا ہوتا ہے۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو اس لڑکی کی جان لے لیتا۔ وہ کہنے لگی، اتارو، شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے اپنی قمیض اتاری۔ میری نظریں مریم کی طرف تھیں جو سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اشبیلا کہنے لگی، ایسے کیا بت بن کے کھڑے ہو؟ چلو دکھاؤ اپنی مردانگی۔ پھر میری نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے پیچھے مڑ کے دیکھنے لگی۔ مریم کی بند آنکھیں دیکھ کے چلا کے بولی، اے لڑکی، آنکھیں کیوں بند کر رکھی ہیں تم نے؟ آنکھیں کھولو۔ مریم نے گھبرا کے آنکھیں کھولیں، پھر کہنے لگی، ادھر دیکھو، ادھر، ہم دونوں کی طرف۔ میں نے کہا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میری بہن کے سامنے میری تھوڑی سی عزت رہنے دو پلیز، اسے باہر نکال دو۔ وہ ہنسنے لگی، کیوں؟ کیا نظریں نہیں ملا پاؤ گے اپنی بہن سے؟ میں نے اس کی بات سن کے نظریں چرائیں تھیں، اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ کہنے لگی، یہی میں چاہتی ہوں کہ تم ساری زندگی کسی عورت کے سامنے بھی نظریں ملانے کے قابل نہ رہو۔ پھر ان دونوں مردوں سے کہنے لگی، تم لوگ باہر جاؤ، موبائل کو یہاں سیٹ کر دو۔ اس نوجوان نے موبائل ایسی جگہ سیٹ کر کے رکھ دیا جس میں ہم دونوں صاف دکھائی دے رہے تھے۔ پھر کہنے لگی، اس کی بہن کو باہر لے جاؤ، اس کے ساتھ ہی کھڑے رہنا اور میرے اگلے حکم کا انتظار کرنا۔ کیمرے میں اب ہم دونوں ہی تھے اور باہر میری بہن کے ساتھ 2 مرد موجود تھے جو اس لڑکی کے ایک اشارے پہ میری بہن کو برباد کر سکتے تھے۔ اشبیلا کہنے لگی، بہت ترس آ رہا ہے تم پہ، ویسے مرد کی بے بسی دیکھنے کا بھی اپنا مزہ ہے۔ بہت پیارے لگ رہے ہو میرے سامنے یوں بنا قمیض کے۔ میری رگوں میں فشار خون بڑھا تھا۔ پھر کہنے لگی، چلو اب ہو جاؤ بے شرم، چلی گئی تمہاری بہن۔ اس کے بعد وہ میرے پورے وجود کو اپنے ہاتھوں سے چھونے لگی، مجھے اپنے قریب کرنے لگی۔ میں کسی بے جان وجود کی طرح کھڑا تھا، اس کے ہاتھ کا کھلونا بننے کے لیے۔ وہ جو کہہ رہی تھی میں کر رہا تھا، بنا کسی جذبات کے۔ صرف 3 یا 4 منٹ کی ویڈیو اس نے بنائی تھی جس میں میرے ساتھ لگ کر وہ اپنی بے اختیاریاں دکھا رہی تھی اور مجھے بھی کہہ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا میں کسی آگ کی بھٹی میں جل رہا ہوں۔ پھر مجھ سے پیچھے ہٹ گئی، کہنے لگی، بس اتنا رومانس کافی ہے عمر خیام صاحب۔ لیکن مجھے مزہ بالکل بھی نہیں آیا۔ آپ تو لڑکیوں سے بھی زیادہ شائع ہیں۔ اینی وے، میں ہوں نا، ساری شرم نکال کے رکھ دوں گی۔ میں اس کی مزید بکواس سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے فٹافٹ سے اپنی قمیض پہنی تھی۔ میں نے کہا، مجھے جانے دو۔ اس نے موبائل دیکھا۔ ویڈیو دیکھتے ہوئے اس نے ان دونوں مردوں کو آواز دی۔ وہ دونوں اندر آ گئے، ساتھ میں مریم بھی تھی۔ اس نے کہا کہ مریم کو چھوڑ دو۔ اس نوجوان نے مریم کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے ساتھ لگ گئی۔ اشبیلا کہنے لگی، اب تم جا سکتے ہو۔ کل ٹھیک شام 7 بجے محمود انصاری کے اسٹوڈیو پہنچ جانا، اور اگر تم نہیں آئے تو جانتے ہو نا میں تمہاری بہن کی کون سی ویڈیو وائرل کر سکتی ہوں، اسے بدنام کر سکتی ہوں۔ تم جانتے ہو نا عمر ڈارلنگ۔ میں نے کہا، میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ میں مریم کو لے کے باہر آ گیا۔ اس کی گاڑی باہر ہی کھڑی تھی۔ ڈرائیور کہنے لگا، بیٹھ جاؤ، میں تم لوگوں کو گھر چھوڑ دوں گا۔ میڈم نے کہا تھا کہ دونوں کو بڑی عزت احترام سے گھر چھوڑ کے آنا۔ میرا جی تو چاہا کہ اس شخص کا بھی منہ توڑ دوں۔ میں نے کہا، نہیں، میں خود چلا جاؤں گا۔ سامنے سے رکشے اور ٹیکسیوں میں سے میں نے ایک کو روکا اور بیٹھ گیا۔ بڑی خاموشی سے سفر طے ہوا۔ جب گھر آیا تو مریم میرے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ میں نے کہا، کیا ہوا، تمہیں کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی، میری وجہ سے آپ نے بہت بڑی قربانی دے دی بھائی۔ میری نظر میں آپ کی عزت کم نہیں ہوئی اور بڑھ گئی۔ آپ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میرا وجود ابھی بھی آگ کی بھٹی میں جل رہا ہے، کیونکہ اس لڑکی کا لمس کا احساس ابھی تک میں محسوس کر رہا تھا، جو میرے لیے بہت بڑی اذیت تھی۔ میری بہن کے جملے بھی مجھے تسلی نہیں دے پا رہے تھے۔ میں نے کہا، آگے جو کچھ بھی ہوگا مریم، تم میری صفائیاں امی ابو کو نہیں دو گی، کچھ بھی نہیں بولو گی اور کچھ بھی نہیں بتاؤ گی، سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، جاؤ شاباش، اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔
میں اپنے کمرے میں کسی ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح سے داخل ہوا تھا۔ سامنے اسٹینڈ پہ میرا موبائل لگا ہوا تھا جہاں بیٹھ کے میں ویڈیو بناتا تھا۔ میں سیدھا واش روم میں گیا۔ اپنے وجود سے رگڑ رگڑ کے میں اس لڑکی کے لمس کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ اس کی چند لمحوں کی رفاقت میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ 1 گھنٹے تک میں اپنے وجود کو یوں رگڑتا رہا جیسے غلاظت میرے ساتھ چپک چکی ہو اور اترنے کا نام نہ لے رہی ہو۔ بے بسی سے میں رو رہا تھا۔ ابھی تو ایک اور امتحان باقی تھا، اور اس کے بعد بدنامیاں، لوگوں کی نظریں، تمسخرانہ جملے میرے لیے رہ جاتے۔ جی چاہا کہ خودکشی کر لوں، کیونکہ ابھی تک تو وہ ویڈیو وہ لڑکی وائرل کر چکی ہوگی۔ وہ لوگ جو میری وجہ سے گناہوں کو چھوڑ کے ایک دیندار زندگی گزار رہے تھے، مجھے اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے، وہ مجھ پہ تھوکیں گے۔ اس لڑکی نے میرا سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ بے شک اس نے تعلق قائم نہیں کیا تھا، لیکن عورت کے لیے میرے دل میں ایک عجیب سی نفرت کا احساس پیدا کر دیا تھا۔ آج تک میں نے عورت کا ایسا روپ نہیں دیکھا تھا۔ باہر آ کر میں نے تہجد پڑھی، کیونکہ تہجد کا وقت ہو چکا تھا۔ دعا کے وقت میں پھوٹ پھوٹ کے رویا، رو رو کے میری ہچکی بن چکی تھی۔ جب فجر کے لیے باہر آیا تو میرے والد مجھے دیکھتے ہوئے حیران ہوئے۔ کہنے لگے، کہاں گئے تھے تم؟ بتاؤ مجھے۔ اگر دوستوں کے ساتھ جانا تھا تو مجھے بتا دیتے۔ تمہارے ایک دوست کا فون آیا تھا کہ تم اس کے ساتھ ہو، تمہارا تو فون ہی بند جا رہا تھا۔ میں نے کہا بھی تم سے بات کروا دیں، لیکن کہنے لگا وہ بعد میں بات کروا دے گا۔ کس کے ساتھ گئے تھے؟ آج تک تو کبھی نہیں گئے۔ اپنے والد کی بات پہ مجھے کچھ حیرانی ہوئی تھی، شاید اسی نے کروایا ہوگا فون۔ میں نے کہا بس کچھ دوستوں نے گھیر لیا تھا، جان نہیں چھوڑ رہے تھے۔ فجر کے بعد میں سو نہیں پایا، 24 گھنٹے سے جاگ رہا تھا اور نیند آنکھوں میں نہیں تھی۔ 5 بجے ایک اور نیا امتحان دینا تھا۔ لگ رہا تھا جیسے وقت کو پر لگ گئے۔ 5 بجے تک میں محمود انصاری کے اسٹوڈیو پہنچ چکا تھا۔ یہاں پہ سب کچھ پہلے سے ہی تیار تھا۔ کہنے لگا پتہ نہیں اس لڑکی نے کیا سوچ رکھا ہے، زبردستی مجھے اس شو کے لیے مجبور کیا ہے، ڈائریکٹر سے بات کی ہے۔ میں چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگا کیا تمہیں بھی اسی نے مجبور کیا ہے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنے اسی حلیے میں آئی، اسی انداز سے بات کر رہی تھی۔ ہیلو گائز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور محمود صاحب آپ کیسے ہیں؟ اسی انداز سے بات کر رہی تھی جیسے وہ ٹی وی کے سامنے یا لوگوں کے سامنے کرتی تھی، حالانکہ وہ ایسی تھی نہیں۔ مجھے پتا تھا کہ اب وہ سب کے سامنے ویڈیو دکھائے گی، مجھے بدنام کرے گی، اور پھر مجھے اپنے اس گناہ کا اعتراف کرنا پڑے گا جو میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ محمود صاحب کہنے لگے میں بالکل ٹھیک ہوں، بیٹھیے۔ وہ میرے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ تو عمر خیام صاحب آپ کیسے ہیں؟ یہ دیکھ کے میرے گلے میں بہت سی گرہیں پڑی تھیں، اور یہ بڑھ کر اتنی زیادہ گرہیں پڑ چکی تھیں کہ لگ رہا تھا جواب دینے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ میں نے سر ہلا دیا۔ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگی، مجھے آپ سب لوگوں کو کچھ کہنا ہے۔ پورے ایک ہفتہ پہلے میں اسی جگہ پہ انہی لوگوں کے ساتھ موجود تھی۔ آپ نے میرا ٹاک شو دیکھا تھا، میری عمر خیام صاحب سے تو میں ہو گئی تھی۔ اس وقت میں نے میڈیا کے سامنے بہت سی باتیں کی تھیں، اور اس کے بعد اپنی ویڈیو میں یہ بھی کہا تھا کہ میرے پاس ایک ایسی ویڈیو ہے جس سے میں یہ ثابت کر سکتی ہوں کہ میرا عمر خیام کے ساتھ افیئر ہے۔ یہ سن کے میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں جانتا تھا ابھی کچھ دیر بعد میں اپنی ساری عزت کھو بیٹھوں گا۔ میں نے اپنی آنکھیں جھکا لیں، کیونکہ اپنے لیے نفرت دیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بنا کچھ کیے بھی میں مجرم تھا، برا تھا، اور اب تو بد کردار ہونے والا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ اس دن میں بہت غصے میں تھی، عمر خیام صاحب بھی بہت غصے میں تھے، اس لیے ہم نے آن ایئر بہت کچھ کہہ دیا، لیکن بعد میں سوچا کہ سب کچھ غیر مناسب سا تھا، اس لیے میں یہاں پہ صرف اس لیے آئی ہوں تاکہ عمر خیام صاحب سے یہ کہہ سکوں کہ آپ بھی اپنا دل صاف کر لیں، اور میں نے بھی صاف کر لیا۔ مجھے آپ کی کوئی معافی نہیں چاہیے، اور نہ ہی میں کسی اور چیز کی دعوے دار ہوں۔ اگر ہم لوگ جذباتی ہو گئے تو ہمیں دیکھنے اور چاہنے والے ہم دونوں کو ہی نقصان پہنچائیں گے۔ دیکھیں، میں نے اپنا دل عمر خیام صاحب کے لیے صاف کر لیا ہے،
اس لیے پلیز کوئی بھی انہیں پریشان نہ کرے، اور میرے پاس ان کی کوئی ویڈیو نہیں ہے اور نہ ہی میرا کبھی ان کے ساتھ کوئی افیئر ہوا تھا۔ میں اس کی باتیں سن کے حیران تھا۔ میں نے کہا کہ جو کچھ بھی میں نے اس پروگرام میں اشبیلا کے بارے میں کہا تھا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ میرے پاس بھی ان کی ایسی کوئی ویڈیو نہیں ہے جس میں میں نے انہیں کوئی غیر مناسب کام کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ بہرحال محمود انصاری ہم دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ کہہ کے میں اٹھ کے جا چکا تھا، لیکن میں حیران تھا۔ اگر اس لڑکی نے اتنی آرام سے سب کچھ ختم کرنا تھا تو کل رات والا تماشا کیوں رچایا تھا؟ میں تو تیار تھا معافی مانگنے کے لیے، ذلیل ہونے کے لیے، بدنامی اپنے سر پہ لینے کے لیے۔ پھر اس نے نہ میری ویڈیو دکھائی جس کو بنانے کے لیے اس نے میری بہن کو بدنام کرنا چاہا، اسے میرے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، اسے اپنی حراست میں لے کے مجھ سے زبردستی ویڈیو بنوائی، اور وہ ویڈیو دکھائی بھی نہیں۔ میں اس لڑکی کو بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اتنی آرام سے سب کچھ ختم کرنا تھا تو اس نے رات والا ڈرامہ کیوں کیا تھا؟ میرا دماغ بری طرح سے الجھ کے رہ گیا تھا۔ میں گھر پہنچا، میرے والد کہنے لگے یہ تم نے بالکل ٹھیک کیا، چلو اچھا ہے، بلا ٹلی، جان چھوٹی۔ لیکن میں چپ سا ہو گیا۔ مریم بھی حیران تھی، لیکن ابھی بھی مجھے ایک فکر تھی کہ کہیں وہ مریم کی ویڈیو اپنی ضد یا غصے یا نفرت میں پبلک نہ کر دے جہاں وہ گاڑی میں بیٹھ کے جا رہی تھی۔ بہرحال اس کا فون نمبر مریم کے موبائل میں تھا۔ میں نے مریم سے اس کا نمبر حاصل کیا، پھر اسے کال کی۔ میری پہلی ہی کال پہ اس نے فون اٹھا لیا۔ عمر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اس بار بھی وہی ڈرامائی انداز تھا۔ میں نے کہا آپ کو میں سمجھ نہیں پا رہا، جو آپ نے کل ویڈیو بنائی تھی وہ سب کو دکھائی کیوں نہیں؟ کہنے لگی سویٹ ہارٹ، ترس آ گیا تھا تم پہ، اور مجھے ترس بہت کم آتا ہے، اس لیے میں نے سوچا چلو جانے دو، کیا یاد کرو گے، اشبیلا کا ایک احسان رہے گا تم پہ۔ اپنے چینل کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش مت کرنا، جیسے چل رہا ہے، تم اپنے راستے میں اپنے راستے۔ میں نے کہا وہ مریم کی ویڈیو، یہ کہہ کے میں چپ ہو گیا۔ کہنے لگی ایک لڑکی کی عزت کیا ہوتی ہے مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، اس لیے تمہاری بہن کی کوئی ویڈیو میرے پاس نہیں ہے، اور تمہاری ویڈیو بھی میں نے ڈیلیٹ کر دی تھی۔ میں نے کہا بہت بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میرا رابطہ اس سے بالکل ختم ہو چکا تھا۔ میں نے دوبارہ سے اپنا کام شروع کر دیا۔ میری اب بھی وہی عزت تھی جو پہلے تھی۔ بات اس نے یوں ختم کی جیسے بات شروع ہوئی ہی نہیں تھی۔ بہرحال اس بات کو 6 مہینے گزر گئے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میں اس لڑکی کو بھول نہیں پایا۔ جب بھی موبائل یوز کرتے ہوئے اس کی ویڈیو آتی تو میں اس کی ویڈیو کو دیکھے بغیر آگے نہیں جا پاتا تھا، اور اس بار میں اس کے بناوٹی پن کو نہیں دیکھتا تھا، میں اس کی آنکھوں کو دیکھتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں کچھ الجھنے لگا تھا۔ پھر ایک ایسی خبر نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے جو میری توقع کے بالکل برخلاف سی بات تھی۔ میں اس لڑکی سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتا تھا، لیکن یہ سب کچھ نہیں۔ پتہ چلا کہ اس نے ایک سیاستدان کے بیٹے کا قتل کر دیا جس کے ساتھ اس کا افیئر چل رہا تھا۔ یہ سن کے میں بری طرح سے بوکھلا کے رہ گیا۔ یہ لڑکی اتنی خطرناک تھی کہ اس نے قتل تک کر دیا، اور وہ بھی ایک نامور سیاستدان کے بیٹے کا۔ کتنی عجیب بات تھی۔ پچھلے 3 مہینے سے اس لڑکی کی ویڈیوز اس کے ساتھ ہی تھیں، آپس میں ان کا افیئر چل رہا تھا۔ دبے چھپے الفاظ میں وہ لڑکا کہہ بھی چکا تھا کہ وہ شادی اسی سے کرے گا، کیونکہ آج کل وہ عروج کی بلندیوں پہ تھی۔ ڈرامہ، فلم، ہر جگہ سے اسے آفر ہو رہی تھی۔ اس کی ماڈلنگ کے پیچھے، اس لڑکی کے حسن کے پیچھے لڑکے دیوانے تھے، اور اس نے اپنے کیریئر پر قاتلہ ہونے کا دھبا لگا دیا۔ سوشل میڈیا پر یہ خبر آگ کی طرح پھیلی۔ وہ پولیس کسٹڈی میں تھی، پولیس والوں کے ساتھ بڑے نڈر انداز میں پولیس اسٹیشن جا رہی تھی۔ لوگ اس سے سوال کر رہے تھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو اس نے اپنے اسی ڈرامائی انداز میں کہا نو مور کوسچنس۔ میرا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا۔ اس لڑکی کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی، 5 دن بعد اس کی پھانسی تھی۔ میں بہت حیران تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے دونوں کے بیچ انبن ہو گئی ہو،
لڑائی ہو گئی ہو۔ بہرحال مجھے کیا۔ انہی دنوں میری والدہ میری شادی کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی۔ میری زندگی میں کوئی لڑکی تھی ہی نہیں، اس لیے شادی کا فیصلہ اپنی والدہ پہ چھوڑ دیا کہ جو انہیں پسند ہے وہ کر دیں۔ رات کو 8 بجے میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو دماغ گھوم کے رہ گیا، کیونکہ جو نوجوان سامنے کھڑا تھا وہ ان 2 نوجوانوں میں سے ایک تھا جو اس رات مریم کے ساتھ کھڑے تھے۔ میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیوں آئے ہو یہاں پہ؟ کہنے لگا یہ میڈم نے آپ کے نام پہ کچھ دیا ہے۔ ایک اینولپ تھا، چھوٹا سا اینولپ۔ میں نے کہا تمہاری میڈم تو اس وقت جیل میں ہے۔ کہنے لگا ہاں انہیں پھانسی کی سزا ہو گئی ہے۔ میں نے کہا تو تمہیں یہ سب کیسے دیا ہے؟ کہنے لگا انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ان کے کمرے کی دراز میں ایک اینولپ ہے، وہ عمر خیام کو دے دوں۔ میں حیران تھا کہ میں اسے یاد ہوں اور اس نے میرے نام کیوں کچھ بھیجا ہے۔ وہ نوجوان جا چکا تھا۔ میں نے جب وہ کھول کے دیکھا تو وہ ایک USB تھی۔ میں لے کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے اپنے لیپ ٹاپ پہ لگائی، اسے آن کیا تو ویڈیو اس نے اپنی ہی بنائی ہوئی تھی۔ سامنے بیٹھی ہوئی تھی، کہہ رہی تھی ہائے سویٹ ہارٹ، کیسے ہو؟ مجھے پتہ ہے تم حیران ہوگے کہ میں نے تمہیں یہ USB کیوں بھجوائی ہے۔ تم میرے کیا لگتے ہو؟ ایکچولی میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ کیوں کہنا چاہتی ہوں یہ تو شاید میں بھی نہیں جانتی۔ چند مہینے پہلے تم میرے لیے کچھ بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، اور میں بھی تمہارے لیے کچھ نہیں تھی، ابھی بھی نہیں ہوں، لیکن تم اب میرے لیے بہت کچھ ہو چکے ہو۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تمہیں یہ سب کچھ بتاؤں کہ میں نے اس رات تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کیوں کیا تھا۔ تم ایک بہت اچھے اور شریف نوجوان ہو، اور ایسے نوجوان ہمارے معاشرے میں آٹے میں نمک کے برابر ہیں، ورنہ یہ معاشرہ ہوس زدہ مردوں سے بھرا پڑا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم مجھے اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتے ہوگے، اور مجھے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا کہ کون مجھے اچھے الفاظ سے یاد رکھتا ہے۔ ہاں لیکن میں پتہ نہیں کیوں یہ چاہتی ہوں کہ تم مجھے کبھی بھی برے الفاظ سے یاد نہ کرو، اور کیوں چاہتی ہوں یہ میں نہیں جانتی۔ بہرحال میری پہلی ویڈیو 12 مئی 2021 کو نہیں لگی تھی، میری پہلی ویڈیو لگی تھی 2020 کے اپریل میں، 28 اپریل۔ میڈیا سے میرا پہلا تعلق 28 اپریل 2020 میں جڑا تھا۔ دراصل میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور میں گھر میں اپنے بہن بھائیوں میں بڑی تھی۔ مجھ سے چھوٹے میرے 2 بہن بھائی ہیں۔ میں ایک کمپنی میں جاب کرتی تھی۔ پھر اس نے مجھے اپنی تصویریں دکھائیں جو اس کے حلیے سے یکسر مختلف تھیں۔ بڑی سی چادر میں لپٹا ہوا اس کا وجود، چہرے پہ معصومیت۔ کہنے لگی بس اتنی تنخواہ مل جاتی تھی کہ عزت سے گھر چل رہا تھا۔ پھر مجھ سے چھوٹی بہن ہے ایک عریشہ، اور سب سے چھوٹا بھائی ہے عامر، وہ اس وقت 12ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ میرا رشتہ اپنے تایا زاد کے ساتھ طے تھا۔ زندگی ویسی ہی گزر رہی تھی جیسی عام لڑکیوں کی گزرتی ہے۔ میں اپنے منگیتر کو کہہ چکی تھی کہ شادی کے بعد بھی میں اپنے بہن بھائیوں کو سپورٹ کروں گی جب تک کہ عامر اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا۔ اسے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن ایک بار میرا بھائی کالج سے واپس آیا تو کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جسم پہ درندگی کے نشان تھے۔ یہ دیکھ کے میں حیران رہ گئی، کیونکہ اس کے کالج کی چھٹی 1 بجے ہوتی تھی اور وہ گھر پہ 2 بجے تک آ جاتا تھا، لیکن اس رات وہ رات کے 8 بجے گھر پہنچا۔ ہم دونوں بہنوں کی تو گویا جان نکلی ہوئی تھی، لیکن اس کے پھٹے کپڑے، اس کی بگڑی حالت دیکھ کر میرے ہوش ضرور اڑے تھے۔ وہ میرے ساتھ لگ کے رونے لگا۔ میں نے کہا کیا ہوا تمہیں عامر، بتاؤ مجھے۔ کہنے لگا کالج کے کچھ لڑکوں نے میرے ساتھ، یہ کہہ کے رونے لگا۔ اس کے سینے پہ سگریٹ کے بجھے ہوئے نشان دیکھ کے میں سمجھ گئی تھی کہ اس کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، کیا زیادتی ہوئی ہے۔ میرا جی چاہا میں ان لڑکوں کا منہ توڑ کے رکھ دوں۔ عامر بہت زیادہ ذہنی اذیت میں مبتلا ہو چکا تھا، کمرے سے باہر نہیں نکلتا تھا، لیکن مجھ سے اپنے بھائی کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ لے کر اس کی پولیس میں رپورٹ لکھوانے کے لیے گئی۔ پولیس والا کہنے لگا کہ جس لڑکے کا یہ نام لے رہا ہے وہ ایک نامور سیاستدان کا بیٹا ہے، اور ہم اس کے خلاف نہ تو FIR کاٹیں گے اور نہ رپورٹ لکھیں گے، اس لیے بی جاؤ اور بھول جاؤ کہ کچھ ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، ویسے بھی ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے،
میں اپنے بھائی کی FIR کٹوانے آئی ہوں کیونکہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور کرنے والا کوئی بھی ہو آپ اپنا کام کریں جو آپ کو کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگے بی بی سمجھ نہیں آتا تمہیں، چلو نکلو یہاں سے۔ میں نے کہا میں نہیں نکلوں گی، میرے بھائی کے ساتھ غلط ہوا ہے، اس کی رپورٹ کاٹو۔ میں بڑے غصے سے بولی تھی۔ کہنے لگا اچھا نہ کاٹوں تو کیا کرو گی تم؟ وہ پولیس والا بڑے غصے میں تھا۔ میں نے کہا میں تمہارے خلاف بھی رپورٹ کٹواؤں گی، مجھے کمزور مت سمجھنا، سمجھے نا؟ کہنے لگا جو کر سکتی ہو کر لو۔ میں واپس آ گئی۔ میں جس آفس میں کام کرتی تھی میرے کولیگ کا بھائی پولیس میں تھا۔ میں نے اس سے بات کی تو وہ بھی بری طرح سے گھبرا گیا۔ کہنے لگا تم اس معاملے کو چھوڑ ہی دو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا ہم چھوڑ دیں تاکہ یہ امیر مشہور سیاستدان اور وکیل اور بڑے بڑے بزنس مینوں کے بگڑے ہوئے بیٹے اپنی ہوس لڑکے اور لڑکیوں سے پوری کرتے رہیں، میں کیوں چپ رہوں؟ وہ کہنے لگا کچھ نہیں ہوگا، نہیں ملتا انصاف، تم کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ تمہارا بھائی ابھی ذہنی تکلیف میں ہے لیکن ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میں چاہتی تھی کہ اسے انصاف ملے اور اس کے مجرم کو سزا ملے۔ تب میں نے پہلی بار ویڈیو بنائی تھی، لوگوں سے اپیل کی تھی کہ خدا کے لیے مجھے انصاف دلوایا جائے۔ پھر اس نے مجھے اپنی ویڈیو دکھائی جہاں چادر سے اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا، پولیس اسٹیشن کا نام بتا رہی تھی، سیاستدان کے بیٹے کا نام بتا رہی تھی، اپنے بھائی کی میڈیکل رپورٹ دکھا رہی تھی۔ سب کچھ اس نے دکھایا تھا لیکن ویوز بہت کم تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، بہت برا ہوا، بہت دکھ ہوا سن کے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ اس رات اتفاق تھا کہ میری بہن گھر پہ نہیں تھی، میں تھی یا پھر عامر تھا۔ میری بہن میرے دادا کے گھر پہ تھی کیونکہ اسے اپنے پیپر کی تیاری کرنی تھی، اور میرے تایا کی ایک بیٹی اسی کی عمر کی تھی، وہ دونوں مل کے پڑھ رہی تھیں۔ جب رات کے 1 بجے میرے گھر کا دروازہ بڑی زور سے کھٹکایا گیا، دروازہ میں نے کھولا تھا۔ وہی پولیس انسپکٹر بڑے غصے سے کھڑا تھا، کہنے لگا تمہارے خلاف رپورٹ درج ہوئی ہے۔ میں نے کہا میں نے کیا کیا ہے؟ میرے خلاف کون سی رپورٹ درج ہوئی ہے؟ کہنے لگا چلو بتاتا ہوں تمہیں۔ میں اس پولیس والے سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، وہ زبردستی مجھے اپنی موبائل میں بٹھانے لگا۔ محلے کے لوگ دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، دکھاؤ کہاں ہے رپورٹ؟ کہنے لگا پولیس اسٹیشن چلو تمہیں دکھاتا ہوں میں۔ بہرحال وہ مجھے پولیس اسٹیشن لے گیا جہاں وہ سیاستدان بھی موجود تھا جس کے بیٹے کا میں نے نام لیا تھا۔ کہنے لگا بہت زبان ہے تمہارے منہ میں، تمہاری زبان آج میں ایسی بند کرواؤں گا کہ تم یاد کرو گی۔ میں نے کہا تم مظلوموں کی زبان کو بند نہیں کر سکتے۔ آج میرے ساتھ کوئی نہیں ہے لیکن مجھے پتہ ہے کل کو یہ پبلک تمہارے گھر کے سامنے کھڑی ہوگی، مجھے انصاف میرا اللہ دے گا، مجھے اپنے رب پہ بھروسہ ہے۔ کہنے لگا میں تمہیں بتاتا ہوں تمہاری اس زبان کو کیسے بند کیا جاتا ہے، میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ 4 پولیس والوں کے سامنے اس شخص نے میرے کپڑے پھاڑے تھے، میری عزت کو تار تار کیا تھا، کوئی نہیں تھا مجھے بچانے کے لیے۔ پھر کہنے لگا اب اگر زبان کھولی تو دوسری باری تمہاری بہن کی ہوگی اور تیسری بھائی کی۔ بھائی کے ساتھ تو ویسے بھی میرا بیٹا اچھے مزے لے چکا ہے۔ یہ کہہ کے اس نے میرے منہ پہ تھوکا تھا اور چلا گیا تھا۔ پولیس والا مجھے میرے گھر پہ چھوڑ کے اپنی موبائل واپس بھیج چکا تھا۔ کہنے لگا لائیو رومانس دیکھ کے کچھ ہونے لگا ہے۔ اس کے ارادے بھانپ کے میں گھبرا گئی، میں چیخنے لگی۔ میرا بھائی کمرے سے باہر آیا، وہ سو رہا تھا۔ یہ دیکھ کے پولیس والے کو مارنے لگا۔ اس نے میرے بھائی کو رسیوں سے باندھا اور اس کے سامنے میری عزت کو برباد کیا تھا۔ میرا بھائی چیختا رہا، چلاتا رہا کہ میری بہن کو کچھ مت کرو۔ یہ کہنے کے بعد وہ سسکیوں سے رونے لگی۔ میں نہیں جانتا کیوں لیکن میری آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگی تم شاید اب اس تکلیف کو محسوس کر سکتے ہو کہ جب بھائی کے سامنے بہن کی عزت کو برباد کیا جائے تو کیا تکلیف ہوتی ہے۔ ساتھ ساتھ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ کہنے لگی وہ پولیس والا جا چکا تھا لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے بھائی کی رسیاں کھول سکتی۔ مجھے لگ رہا تھا میں صرف ایک زندہ لاش ہوں، میں مر چکی ہوں۔ پھر سمجھ میں آ گیا کہ انصاف نہیں ملتا، انصاف مانگنے والوں کی عزتوں کو نیلام کیا جاتا ہے، برباد کیا جاتا ہے۔ صبح جب میں اٹھی تو میں نے عامر کی رسیاں کھولیں، وہ نظریں جھکائے ہوئے تھا۔
میں جانتی تھی اٹھا ہی نہیں سکتا، وہ مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ میں خود اس کے سامنے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، دروازہ بند کر دیا۔ میں اپنے کمرے میں نہاتے ہوئے اپنے بدن پہ لگے زخموں پہ پانی ڈال رہی تھی۔ چیخ اٹھی تھی، جلن کا احساس ہوا تھا، لیکن شاید یہ تکلیف اس تکلیف سے بہت کم تھی جو میری روح پہ لگی تھی۔ بے جان وجود کے ساتھ میں کپڑے تبدیل کر کے جب باہر آئی تو عامر کا کمرہ ابھی بھی بند تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں نے کہا، عامر دروازہ کھولو پلیز، تھوڑا سا کھانا کھا لو، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ میں نے بہت زور سے دروازہ بجایا، دھکے دیے، پھر میں نے محلے سے 2 لڑکوں کو بلوایا۔ انہوں نے دروازے کو دھکے دے کے کھولا تو وہ پنکھے سے لٹک چکا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سب کے سامنے ڈرامہ کرنے والی، ہنسنے والی، فلائنگ کس کرنے والی لڑکی اندر سے اتنی دکھی بھی ہو سکتی ہے۔ میرا بھائی مر چکا تھا۔ میری اجڑی حالت کو دیکھ کے میرے منگیتر نے شادی سے صاف انکار کر دیا۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ وہ سیاستدان کہیں میری بہن کو نقصان نہ پہنچا دے۔ ایسے لوگ گھروں کے گھر برباد کر دیتے ہیں، بس ان کی نظر کسی پہ پڑنے کی دیر ہے۔ میں نے وہ شہر چھوڑ دیا، دوسرے شہر میں آ گئی، جاب کرنے لگی، لیکن میرے اندر ایک آگ سی لگ گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ انصاف کے دروازے صرف دکھانے کے لیے بنے ہیں، حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے چین نہیں آتا تھا، نیند نہیں آتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ بدلہ لوں، لیکن میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ میری بہن سامنے آئے۔ 1 سال کا عرصہ میں نے بڑے صبر سے گزارا کہ یہ بات سیاست دان کے دماغوں سے محو ہو جائے۔ 1 سال بعد میں نے اپنی پہلی ویڈیو بنائی، 2021 میں۔ میرا مقصد فین فالوئنگ نہیں تھا، میرا مقصد لڑکوں کو اپنی طرف متاثر کرنا بھی نہیں تھا۔ مجھے پیسوں کی ضرورت بھی نہیں تھی، میں جاب سے کما سکتی تھی۔ میرا مقصد تھا اس سیاست دان کے اس بیٹے تک پہنچنا، اور اس کے لیے مجھے شہرت چاہیے تھی۔ مجھے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم چاہیے تھا، ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں پہ میں بہت جلد ایسے لوگوں کی نظروں میں آ سکتی تھی جو مجھے شہرت کی بلندیوں تک پہنچا سکتے تھے۔ اور میں کامیاب بھی ہونے لگی، لیکن میری کمپنی کے باس نے جب میری ویڈیوز دیکھیں تو نوکری سے نکال دیا۔ کہنے لگا مجھے کسی بھی ایسی لڑکی کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو آپ کی شرافت دیکھ کے آپ کو نوکری دی تھی۔ شاید تمہیں لگے گا کہ میں نے غلط راستہ اختیار کیا، لیکن ہاں میں نے کیا، اس لیے کیا کہ مجھے بدلہ لینا تھا۔ میں اس درندے کو دیکھ کر اپنے اندر لگی آگ کو کیوں صبر کے پانی سے بجھاتی رہوں، اس لیے میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ مجھے ماڈلنگ کی آفر ہوئی، میں نے قبول کی۔ میں نے گناہ کے دلدل میں دھنسنا شروع کر دیا۔ پچھلے 2 سال سے میں اس سیاستدان کے بیٹے سے ہلکی پھلکی الیک سلیک اور باتوں میں تھی۔ پہلے پہل تو اس نے توجہ نہیں دی، لیکن جب دیکھا کہ میں عروج کی بلندیوں پہ ہوں، اسے کما کے بھی کھلا سکتی ہوں اور میرے ساتھ رہنے سے وہ بھی فیمس ہو جائے گا، تو وہ بھی میرے قریب ہونے لگا۔ لیکن پہلی بار جب تم نے میرے بارے میں یہ سب باتیں کی تو مجھے بہت غصہ آیا تھا، بہت تکلیف ہوئی تھی کہ بنا میری زندگی کے بارے میں جانے، بنا یہ جانے کہ میں نے اس دلدل میں خود کو کیوں دھکیلا، تم نے مجھ پہ بدکرداری کا فتویٰ جاری کر دیا۔ مجھے لگا جیسے تمہیں اپنے عبادت گزار ہونے پہ، نیک ہونے پہ بڑا غرور ہے، اس لیے میں نے سوچا تمہیں مزہ چکھانا چاہیے، تمہیں بتانا چاہیے کہ بے بسی کیا ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے یہ سب کچھ کیا تاکہ تمہیں پتہ چلے جب ایک لڑکی کی عزت تار تار کی جاتی ہے تو وہ کیسے بے بسی محسوس کرتی ہے، کس اذیت سے گزرتی ہے۔ میں جانتی ہوں تم ایک شریف مرد ہو، اس لیے زنا کا مطلب اور مفہوم اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ ٹھیک ہے، میں نیک نہیں ہوں، میں تمہاری طرح عبادت گزار نہیں ہوں، تہجد گزار نہیں ہوں، لیکن نمازیں میں بھی پابندی سے پڑھتی ہوں۔ تمہیں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی نیک نامی پہ کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، ورنہ شیطان کم عبادت گزار نہیں تھا، اس کے غرور نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اور رہ گئی بات میرے بد کردار ہونے کی، تو یہ معاملہ بندے اور اللہ کا ہوتا ہے۔ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بھری محفل میں اس پر باتیں کسے اور یوں الزامات کی بھرمار کر دے۔ اس لیے سوچا کہ ذرا تمہیں بھی اس تکلیف سے تھوڑا سا گزار کے دکھاؤں جو اذیت میں اتنے سالوں سے سہتی آ رہی ہوں۔ تم پہ مجھے غصہ تو اتنا تھا، میں چاہتی تھی تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کر گزروں، تمہاری ساری زندگی پچھتاوے میں مبتلا کر دوں، بدنام کر دوں تمہیں،
لیکن نہیں کر پائی۔ کیوں نہیں کر پائی مجھے نہیں معلوم۔ تم سے یہ ساری باتیں کیوں کہہ رہی ہوں یہ بھی نہیں جانتی۔ جب تک یہ ویڈیو تم تک پہنچے گی تب تک شاید مجھے پھانسی ہو چکی ہو، کیونکہ میں اب اس شخص کو چھوڑوں گی نہیں۔ وہ میری محبت کے جال میں پھنس چکا ہے اور مجھے اپنا بدلہ لینا ہے، کیونکہ انصاف نہیں ملتا۔ میں جانتی ہوں جو انصاف کا راستہ میں نے اختیار کیا ہے وہ غلط ہے، لیکن میں مطمئن ہوں کیونکہ میں نے ایک درندے کا صفایا کر دیا۔ وہ زندہ رہتا تو کتنی لڑکیوں کی زندگیاں اور کتنے لڑکوں کی بربادی کا سبب بنتا۔ اب یہ نیکی ہے یا برائی میں نہیں جانتی، لیکن اپنے رب سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کر دے گا۔ تم سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی کسی بھی لڑکی پہ سر عام الزام لگانے سے پہلے میری ان باتوں کو اچھے طریقے سے یاد رکھنا۔ ویڈیو بند ہو چکی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شاید اس نوجوان نے وہ ویڈیو مجھے چند روز پہلے ہی دے دی تھی، جسے شاید اس لڑکی نے چند روز بعد دینے کے لیے کہا تھا۔ میں اگلی صبح پولیس اسٹیشن گیا۔ میں نے کہا مجھے اشبیلا سے ملنا ہے۔ جب میں ملاقات کے لیے گیا تو وہ بہت حیران تھی۔ کہنے لگی آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا تمہارا پیغام مجھے مل گیا تھا۔ وہ نظریں چرانے لگی، کہنے لگی اس کمبخت کو کہا تھا 5 دن بعد دینا۔ ایک تو یہ لوگ کام وقت پر نہیں کرتے۔ میں نے کہا میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں تم ٹھیک کر رہی ہو۔ شاید مجھے اپنے نیک ہونے پہ غرور تھا۔ میں اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا تھا کہ میں بہت نیک کام کر رہا ہوں، لیکن واقعی میں کوئی نہیں ہوتا کسی کے بارے میں یہ فتویٰ جاری کرنے والا کہ وہ بد کردار ہے یا نہیں ہے، اور ہے تو کیوں ہے۔ یہ معاملات اللہ کے اور بندے کے ہیں۔ بھلا میرا کیا حق تھا کہ میں اتنی بڑی باتیں کر جاتا۔ کہنے لگی تمہاری بہن کے آنسوؤں نے مجھے بے بس کر دیا تھا، ورنہ میں اتنی اچھی لڑکی نہیں ہوں کہ تمہیں چھوڑ دیتی۔ میں نے کہا جو لڑائی تم نے شروع کی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اسے آگے بڑھاؤں، تمہیں انصاف دلواؤں گا میں۔ وہ ہنسنے لگی، پاگلوں کی طرح ہنسی جا رہی تھی۔ میں نے کہا ایسے کیوں ہنس رہی ہو؟ کہنے لگی تمہارے گھر میں بھی ایک بہن ہے، اس کا سوچو۔ میں نے جو کرنا تھا کر لیا، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ اپنی بہن کی شادی میں کر چکی ہوں، اس سے تو میں ملتی تک نہیں ہوں۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ میری بہن ہے۔ تمہیں سب جانتے ہیں۔ کیوں اپنی بہن کی زندگی کو برباد کرنا چاہتے ہو ان لوگوں کے ہاتھوں؟ میں نے کہا لیکن ہماری آواز ضرور اونچی ہو سکتی ہے۔ کہنے لگی ہم جیسوں کی آوازیں دبا دی جاتی ہیں، ہم جیسوں کے تن من نیل و نیل کر دیے جاتے ہیں۔ پھر میرے آگے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی جاؤ اپنا گھر بچاؤ، مجھے چھوڑو۔ لیکن میں نے اس کی ویڈیو اپنے چینل پہ لگائی اور یہ اپیل کی کہ خدا کے لیے اس بے قصور لڑکی کو بچانے میں میری مدد کریں۔ بیرون ملک میں میرے بہت سے فالوورز تھے، بہت بڑے بڑے وکیل تھے۔ سب لوگ اس کیس کو اٹھانے لگے۔ اس کی تفتیش کی گئی، 6 سال پرانے کیس کو زندہ کیا گیا اور لوگوں کے ہجوم کو ہٹانا مشکل تھا۔ جو یہ کہہ رہا تھا کہ اشبیلا کو انصاف دیا جائے، ہم اسے پھانسی نہیں ہونے دیں گے۔ سیاستدان پہلے ہی اپنے بیٹے کے مرنے پہ آدھے سے زیادہ ٹوٹ چکا تھا۔ اپنے گھر میں ہجوم اور اپنی بدنامی دیکھ کے اس نے خودکشی کر لی۔ بہرحال فیصلہ دوبارہ سے سنایا گیا۔ وہ آزاد ہو چکی تھی اور حیران بھی تھی۔ میں نے کہا لوگوں کی طاقت کو ہم لوگ اگر ٹھیک طریقے سے استعمال کریں تو یہ لوگ ہماری طاقت بن کے ہمیں انصاف دلا دیتے ہیں، اور انہی لوگوں کی طاقت کو اگر ہم غلط استعمال کریں تو یہ لوگ ہماری بربادی کا سامان بھی بن جاتے ہیں۔ صرف صحیح گائیڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگی میرے لیے اتنا کچھ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ، ورنہ میں تو سوچ چکی تھی۔ میں نے کہا تم کیا مجھ سے شادی کرو گی؟ میری بات پہ وہ حیران ہوئی تھی۔ کہنے لگی مجھ جیسی لڑکی سے شادی کرو گے؟ بدنام نہیں ہو جاؤ گے تم؟ میں نے کہا نہیں، میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا۔ وہ مسکرائی، کہنے لگی میں اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے کہا پھر بھی مجھ سے تو بہت زیادہ اچھی ہو، بہادر ہو۔ اگر اللہ نے تمہیں عزت کی زندگی کا موقع دیا ہے تو تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ دیا، اور مجھے اپنے اس فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہوا تھا۔ لیکن ایسا ہمارے معاشرے میں ہوتا نہیں ہے۔ صرف اپنے حق میں آواز اٹھانے والوں کے
تن من نیل و نیل ہوتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟